ذرا یاد کرو جب کہ کہا تھا لقمان نے اپنے بیٹے سے، اور وہ اسے واعظ کہہ رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے. عام طور پر یہی خیال ہے کہ یہ انتقال کے وقت کی نصیحت اور وصیت تھی. اگر تو یہ کسی نبی کے امتی ہوتے تو اس کا بھی نام لیتے، اس کا بھی اتباع کرو، سنت کو مضبوطی سے پکڑو. جیسے شیخ عبد القادر جیلانی کی وصایا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، شاہ ولی اللہ دہلوی کی وصایا ہے. کسی نبی کے امتی ہوتے تو یہ کہتے، نبی ہوتے تو جو کتاب اتنی ہوتی کہتے تمسک بالکتاب، دیکھنا مضبوطی سے پکڑے رکھنا کتاب. یا خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ، کتاب کو مضبوطی سے تھامو. اس کی کوئی یہاں تلقین نہیں ہے. اچھا، جزائے اعمال کے بارے میں تو کہا اعمال ضائع نہیں ہوں گے. انسانی اعمال نیکی کے ہوں بدی کے ہوں ان کا نتیجہ نکل کر رہے گا، لیکن یوم قیامہ، آخرت، وزن اعمال، جنت، دوزخ، جو امور صرف نبی کے ذریعے معلوم ہو سکتے ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی ذکر نہیں. لہذا نہ وہ کسی نبی کے امتی تھے نہ خود نبی تھے. صرف فطرت، عقل سلیم، فطرت سلیمہ کی روشنی میں جہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے اس کو یہاں بیان کر دیا. اب نوٹ کیجئے ایک نقطہ، سورہ فاتحہ جو ہماری نماز کا جزو لازم ہے اس میں یہی بات آپ کو ملے گی. ایسا شخص ہے جو پڑھ رہا ہے الحمدللہ، وہ کہہ رہا ہے حمد الحمدللہ رب العالمین، کل شکر کل ثنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اہدنا الصراط المستقیم جو کہہ رہا ہے وہ کاہے کے لیے کہہ رہا ہے؟ یہ کس شخص کو ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے؟ کون ہے یہ؟ کس کی دعا یہاں نقل کی جا رہی ہے؟ یہاں قل بھی نہیں ہے، اور آخر میں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وقل رب زدنی علما، یہاں تو نہیں ہے. اور یہ پورے قرآن مجید کی ام الکتاب، الفاتحہ، الشافیہ، الکافیہ، ام الکتاب. اس کا اصل مخاطب نوٹ کیجئے، قرآن مجید کا اصل مخاطب وہ سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان، جن کے اندر نیکی بدی کا شعور بھی موجود ہو، جو نیکی کی راہ پر چلنا چاہیں اور بدی سے بچنا چاہیں. وہ جو یہاں آیا پھر وہ اللہ سے عہد کر کے اللہ تیری ہی بندگی کریں گے، پرستش کریں گے، تیرا شکر کا حق یہی ہے کہ تیری بندگی کرے، تیرا ہر حکم مانے. البتہ یہ کام بہت مشکل ہے، زندگی کے ہر معاملے میں تیرا حکم ماننا آسان نہیں، لہذا تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، جیسے کہ حضور ہر نماز کے بعد دعاؤں جو مانگتے تھے ان میں سے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں، کما حقک، جیسا کہ تیرا حق ہے، اور حسن عبادت کا حق ادا کر سکوں. اب وہ ہدایت جو مانگی جا رہی ہے وہ انفرادی بھی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں انسان گھبرا جاتا ہے کہ یہ نیکی ہے یا بدی ہے. حضور نے فرمایا الحلال بین الحرام بین وبینہما مشتبہات. یہ جو درمیان میں آدمی کھڑا ہو جاتا ہے ٹھٹک کر، اور پھر سب سے بڑھ کر نظام اجتماعی، اس تک عقل رہنمائی نہیں کر سکتی. عقل انسانی مجبور ہے کہ گھٹنے ٹیک کر اللہ سے دعا کرے اہدنا الصراط المستقیم. یہ تین ڈائمنشنز ہیں عورت اور مرد کے درمیان توازن، حقوق اور فرائض کا، سرمایہ اور محنت کے درمیان توازن، اور جو بھی حکام وقت ہوں اور عوام ان کے درمیان توازن، یہ انسان کے لیے ممکن نہیں. یہاں انسان مجبور محض ہے کہ ہاتھ جوڑ کر دعا کرے. اور دیکھیے اسی کا ثبوت کیا ہے
جب اس اہدنا الصراط المستقیم کا جواب شروع ہوا ہے، یہ تو سوال تھا نا، سائل بن کر ہم نے کہا، اور اب سورہ بقرہ سے جواب شروع ہو رہا ہے۔ دیکھو یہ ہدایت کی کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے صرف ان کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں، جسے کانٹ نے کہا ہے مورل لا ود ان۔ اس نے کہا کہ وجود ہستی کے دو دلیلیں ہیں سب سے بڑی، دی اسٹاری ہیونز ابو اینڈ دی مورل لا ود ان۔ ہمارے اندر مورل لا ہے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ خیر ہے یہ شر ہے، یہ مورل لا ہے اندر۔ جن کا یہ مورل لا فطرت کی صحت و سلامتی کی بنیاد پر برقرار ہے، جو تمیز کرتے ہیں بھلائی اور برائی میں، ان کے لیے ہدایت ہے۔ اولاً وہی آتے ہیں سلیم الفطرت کو، ابو بکر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہما، والذین اتبعوہم بإحسان، پھر کچھ لوگ ان کے پیچھے پیچھے بھی آتے ہیں۔ ایک نمونہ دیکھ لیا، کچھ لوگ بڑھ رہے ہیں، یہ دوسرے درجے کے لوگ ہیں۔ قرآن مجید میں درجہ بندی بیان کی گئی ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو یہ سابقون الاولون جو ہیں وہ سلیم الفطرت، وہ سلیم العقل انسان ہیں، جو ان چیزوں تک پہنچ چکے ہیں، البتہ ابھی یقین کی دولت جو ہے حاصل نہیں ہوئی۔ اور یہی نقشہ کھینچا گیا ہے حضور کا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ قول کا ترجمہ جو ہے گمراہ بھی کر دیا جاتا ہے، قول اسے بھی کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کے عشق میں دیوانہ ہو جائے، اور ضال وہ بھی ہے جو ابھی حق کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ تو جو غور و فکر غار حرا میں ہو رہا تھا، حدیث میں آتا ہے تحنسو یتحنسو فی، جا کر آپ وہاں عبادت کرتے تھے۔ تو وہ عبادت کیا تھی؟ کان صفت تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار۔ غار حرا میں آپ کی عبادت کی صفت کیا تھی؟ غور و فکر کہ کائنات کیا ہے۔ وہی جو سے فلسفی، جن کوسچن سے فلسفی ڈریپل کر رہا ہوتا ہے، دو دو ہاتھ کر رہا ہوتا ہے، وہی حضور اس سارے فکر کے مراحل سے گزرے ہیں اور قریب پہنچ گئے ہیں، تو دروازے پر دستک دی ہے، دروازہ کھلا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، پردے اٹھا دیے اور ہدایت دی۔ خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا، كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا۔